یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو خرچ کرو اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کسی کی دوستی ہوگی، نہ کسی کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اس دن سے پہلے اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس کو خرچ کر لو۔ ابھی لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے مال کو خرچ کہاں کریں؟ بھائی اگر آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ بھی توفیق دے رہا ہے، تو اسے اچھی جگہ خرچ کرو تاکہ وہ مال جو ہے آپ کے لیے خیر کا۔ ابھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو مال ہوتا ہے، جو مال خیر و برکت کے لیے استعمال، جو مال تم دین کے راستے میں دو گے وہ مال آپ کے لیے جنت اور جنت کا ذریعہ بنے گا۔ جو مال آپ نہیں دو گے دین کے لیے اچھی جگہ پر خرچ نہیں کرو گے جہاں خرچ کرنے کا حق ہے، تو وہ آپ کے لیے شاید کہ وہ مال شر کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کچھ ایسی جگہ جن پر خرچ کرنا ہے، کہ خرچ کرنے کی وہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ جس کے اندر عشر بھی داخل ہے، اور صدقہ ہے۔ اچھا، مال خرچ کرنا جو ہے یہ عبادت ہے، آپ اس کو اچھی جگہ پہ خرچ کرو گے یہ عبادت ہے۔ جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں آپ خرچ کرو، یہ آپ کو عبادت ہے، اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ جیسے مال خرچ کرنا، کسی مساجد میں لگا دینا، مدارس میں دے دینا، اپنی زکوٰۃ دینا، یہ عمرے کے لیے چلے جانا، حج کے لیے چلے جانا، یہ آپ کے لیے خرچہ ہو رہا ہے، وہاں پر یہ مال آپ کا خرچ ہو رہا ہے، اس کے اوپر یہ جو مال خرچ ہو رہا ہے یہ عبادت ہے، اس کے اوپر آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بہترین نسخہ بتاتا ہوں مالدار ہونے کا، آپ اس پر یقین نہیں کرو گے لیکن جب آپ اس کو کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جیب کبھی بھی خالی نہیں ہوگی۔ یہ مالدار بننے کا صحیح نسخہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چیز دی ہے آپ اس کو خرچ کرو، آپ جیسے اس کو خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اور دے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو مال تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا تمہیں عوض دیتا ہے، اللہ تمہیں اس کا عوض دیتا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں دوبارہ دگنا وہ تمہیں لوٹائے گا۔ مال خرچ کرنا یہ عبادت ہے۔ اسی میں ابھی واقعہ تو بہت سارے ہیں، میں مختصر سا واقعہ کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے کسی باغ سے گزر رہے تھے، حبشہ کا غلام وہاں پر کھانا کھا رہا تھا، وہ ایک لقمہ خود کھاتا، اس کے سامنے کتا بیٹھا ایک لقمہ اس کو پھینک دیتا۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ ایک لقمہ خود کھاتا ہے، دوسرا لقمہ جو ہے یہ کتے کو کھلاتا ہے، جب اس نے کھانا کھا لیا اس کے بعد فارغ ہو گیا تو اس کے بعد حضرت چلے گئے۔ وہاں پر جا کر اسے حال حوال پوچھنے کے بعد کہا کہ میں نے آپ کے اندر ایک عجیب بات دیکھی ہے، ایک عجیب چیز دیکھی ہے، آپ خود ایک نوالا کھاتے اور ایک دوسرا کتے کھلاتے۔ کہا کہ یہ کتا جو ہے میرے کافی عرصے سے میرے ساتھ رہتا ہے، تو جب میں کھاتا ہوں تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ ایک بے زبان چیز مجھے دیکھتی رہے اور میں کھاتا رہوں، اس وجہ سے میں اس کو بھی ڈال دیتا ہوں۔ کہ پہلے پوچھا اسے، کہا کس کے غلام ہو؟ کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثوں کا غلام ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثوں کے پاس چلے گئے اور کہا کہ میں یہ غلام آپ سے خریدنا چاہتا ہوں اور یہ باغ بھی خریدنا چاہتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے وہ بیچ دیا، انہوں نے خرید لیا، اور حبشہ پہ غلام جو تھا اس کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے آپ کو خرید لیا ہے، میں نے آپ کو خرید لیا ہے، اور یہ باغ بھی میں نے سارا خرید لیا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے دعا دی، کہا کہ یہ باغ جب میں نے خریدا ہے تو میں آپ کو بھی آزاد کرتا ہوں اور وہ جو باغ ہے یہ بھی آپ کو میں دے دیتا ہوں۔ تو اس نے بڑی دعا دی اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ان سے کافی عرصے سے رہ رہا تھا، مجھے ان سے جدائی کا غم ہے، کافی عرصے سے جو ان کے ساتھ میں رہ رہا تھا۔ تو اس وجہ سے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ان کو دگنا عطا کیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دے دیا نا، باغ دے دیا، اس کے حوالے کر دیا، تو اس نے بھی کہہ دیا حضرت عبداللہ کو گواہ رہنا کہ میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وارثوں کو وقف کر دیتا ہوں۔
یہ ان کی ایک عادت مبارک تھی، یہ خرچ کرنے کا ان کا طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دگنا عطا فرمایا ہوا تھا۔